عن عبد الله بن هشام رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والله حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر فإنه الآن لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. میں نے حضور کی حدیث پڑھی ہے، ذرا جھوم کے بولو سبحان اللہ. اور صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب علماء تشریف فرما ہیں، پڑھے لکھے احباب جانتے ہیں کہ جمع کے اندر جو یہ کننا جمع کا صیغہ ہے، جمع متکلم کا، ہم کننا، اور عربی کے اندر جمع کم از کم دو سے اوپر ہی ہوتی ہے. اردو میں ایک کے بعد دو جمع ہے، لیکن عربی میں کم از کم دو تثنیہ ہے اور دو سے اوپر جمع ہے. اب کم از کم دو سے تو زیادہ ہی صحابہ تھے. فرماتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں خوش ہو رہے تھے کہ اتنے صحابہ میں سے اگر حضور آج ہاتھ پکڑ رہے ہیں تو میرا پکڑ رہے ہیں. واہ عمر، آپ کی عظمت کو سلام. حضرت عمر کوئی معمولی انسان نہیں ہے، وہ ہیں جن کو میرے آقا نے خدا سے مانگ کر لیا ہے. اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب. اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو تقویت اور قوت عطا فرما. جب حضرت عمر مسلمان ہو گئے، حضور نے فرمایا میرا عمر اس شان کا مالک ہے، ان الشیطان یفر من ذل عمر. فرمایا جہاں میرا عمر چلتا ہے، سایہ جو بنتا ہے، اس سائے سے بھی شیطان کوسوں میل دور بھاگ جاتا ہے. ذرا جھوم کے بولو سبحان اللہ. فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. چرند والوں میرے آقا کے عاشقوں مچل کے بولو سبحان اللہ. جب میرے آقا نے دعا مانگی، میرے آقا کی دعا مستجاب ہوئی. حضرت عمر نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا. سارے صحابہ بغلگیر ہو کر ایک دوسرے کو مبارکیں دینے لگے. مبارک ہو، مصطفیٰ کی دعا قبول ہو گئی. عمر نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا، مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیا. ادھر صحابہ جشن منا رہے تھے، ادھر اس انسان کے روپ میں جبریل مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. دہلیز مصطفیٰ پہ آ کے کھڑے ہوئے. حضرت جبریل کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا، ہونٹوں پر مسکراہٹ ہے. میرے آقا نے فرمایا جبریل بڑے خوش دکھائی دے رہے ہو. عرض کیا لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر. ہائے ہائے ہائے. فرمایا حضرت جبریل نے عرض کیا آقا لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر. آج فرش پر جشن ہو رہا ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی، عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے. آقا اس لیے خوشی کے ساتھ جھومتا ہوا حاضر ہوا ہوں، بتانے کے لیے آیا ہوں، خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں. صرف فرش پر ہی نہیں بلکہ آسمانوں پر بھی جشن منایا جا رہا ہے.
لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حضور نے دعا مانگی، اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب۔ سرکار دو عالم کا جو منظور نظر ہے، وہ میرا عمر میرا عمر میرا عمر ہے۔ سرکار دو عالم کا جو منظور نظر ہے، ہاتھ اٹھا کے بولو، وہ میرا عمر میرا عمر میرا عمر ہے۔ اسلام کی عزت ہے بڑی آپ کے دم سے، اسلام کی عزت ہے بڑی آپ کے دم سے۔ سرکار کی ان مانگی دعاؤں کا اثر ہے، وہ میرا عمر میرا عمر میرا عمر ہے۔ شیطان بھی ہے بد سے بدل لیتا ہے رستہ، شیطان بھی ہے بد سے بدل لیتا ہے رستہ۔ جس راہ سے فاروق کا ہو جائے گزر ہے، وہ میرا عمر میرا عمر میرا عمر ہے۔ اس عمر کی عظمت جو بیان ہو بھی تو کیا ہو، اس عمر کی عظمت جو بیان ہو بھی تو کیا ہو۔ سرکار کے پہلو میں بنی جس کی قبر ہے، ہاتھ چوکے کواری بولو، وہ میرا عمر میرا عمر میرا عمر ہے، وہ میرا عمر میرا عمر میں۔ حضرت عبداللہ بن ہشام کہتے ہیں، کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عمر بن الخطاب۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر دل ہی دل میں کہہ رہے تھے، واہ مولا، اتنے صحابہ میں سے آج کملی والے نے ہاتھ پکڑا ہے تو عمر کا پکڑا ہے۔ حضرت عمر اسی لمحے کہنے لگے، آقا لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي۔ حضور مجھے اپنی ذات کے سوا، اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت ہے۔ میرے آقا نے تھپکی نہیں دی، پیار نہیں کیا، واہ عمر اتنی محبت کرتے ہیں، اپنی بیوی سے، اپنی بیٹی سے، اپنے بیٹے سے، اپنی امی سے، اپنے ابو سے، اپنی جائیداد سے، کاروبار سے، مال و دولت سے زیادہ میرے ساتھ محبت کرتے ہو، اور یہ فطری تقاضا ہے کہ تم مجھ سے زیادہ اپنی جان سے محبت کرو۔ حضور نے فرمایا، لا واللہ، اے عمر اللہ کی قسم، ابھی بھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا، ابھی بھی تیرا ایمان۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں، حضور ایمان کب مکمل ہوگا؟ فرمایا، حتی اکون احب الیک من نفسک، جب میں تجھے تیری جان سے بھی زیادہ پیارا لگوں گا، جب میں تجھے تیری جان سے بھی زیادہ پیارا لگوں گا، جب تجھے میری ذات سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہوگی۔ محفل میلاد مصطفیٰ میں آنے والوں توجہ کرنا، حضرت عمر نے یہ نہیں کہا حضور مہلت دیں، میں کوشش کیا کروں گا کہ آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت اور پیار کیا کروں۔ انہی قدموں پہ کھڑے ہو کر حضرت عمر کہنے لگے، الآن لأنت احب الی من نفسی، رب کائنات کی قسم ہے
جس کے قبضے میں عمر کی جان ہے، آقا عمر کو اپنی جان سے بھی اتنا پیار رہی ہے جتنا مجھے اپنے نبی کی ذات سے پیار ہو گیا۔ جھوم کے بولو۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الآن یا عمر، حضور نے فرمایا اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے، اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔ اب میں آپ سے ایک جملہ پوچھنا چاہتا ہوں، جہاں محبت ہو وہاں عیب نظر آتا ہے؟ بولو۔ وہاں ہزاروں عیب بھی ہوں، ایک نہیں دو نہیں تین نہیں سینکڑوں لوگ آ کے شکایت لگاتے ہیں اپنے پتر نو سمجھاؤ، اے بھی کم کر آیا جے، اے بھی نقصان کر آیا جے۔ ماں پیو کو کہندے نے ساڈا پتر دیندے دا ہے ہی نہیں، ساریاں نو عیب لبدے نے، ماں پیو نو کیوں نہیں لبدے؟ اس واسطے کہ اونا دیاں اکھاں تے محبت دی پٹی لگی ہوئی۔ پتہ چلا جہاں محبت ہو وہاں عیب ہو بھی تو نظر۔ بولو، ارے یہ کیسے کلمہ پڑھنے والے حضور کے امتی اور غلام ہیں جو سرکار کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور پھر بے عیب نبی میں عیب بھی تلاش کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں نعوذ باللہ نبی مر کے مٹی ہو گئے، کبھی کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں نبی کے پاس طاقت تصرف اور کمال کوئی نہیں ہے، نبی تو ایک مکھی کا پر نہیں بنا سکتے ہیں۔ ارے ان ندانوں کو ہم اہل سنت و جماعت کے پلیٹ فارم سے جواب دیتے ہیں، ارے نادانوں تمہارا نبی ہوگا جس کے پاس کوئی کمال نہیں ہے، کوئی شان نہیں ہے، کوئی رفعت نہیں ہے، ارے کوئی طاقت نہیں ہے۔ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس محمد عربی کا میلاد مناتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے خدا کے بعد جتنی شانوں کا مالک ہے وہ ساری شانوں کا مالک آمینہ کا لال ہے۔ مل کے ذرا علامہ اقبال نے قلم اٹھایا، قلندر لاہوری، شاعر مشرق، مفکر پاکستان، حکیم الامت، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال۔ اقبال فرماتے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور اقبال فرماتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔